جی السلام علیکم۔ پارٹنر آپ کے لیے تڑپے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں نا کہ آپ کا پارٹنر آپ کے لیے تڑپے، آپ سے وقت کی بھیک خود مانگے، تو اس ویڈیو کو آپ نے ضرور اینڈ تک دیکھنا ہے، اور جتنی بھی باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا ان کے اوپر آپ نے امپلیمنٹ کرنا ہے۔ اور آگے بڑھنے سے پہلے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ ٹک ٹاک پر ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کسی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر دیکھ رہے ہیں تو ان اکاؤنٹ کو آپ نے فالو ضرور کر لینا ہے، اور کمنٹ سیکشن میں آپ نے اپنا فیڈ بیک بھی ضرور دینا ہے۔ اچھا، میں آپ کے ساتھ ایک ریئل واقعہ، ایک سچا واقعہ شیئر کرتا ہوں۔ مجھے کسی نے آج سے کچھ دن پہلے ایک کال کی تھی، کیونکہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپوائنٹمنٹ لیتے ہیں اور بات چیت کرتے ہیں کاؤنسلنگ کے لیے۔ تو وہ بندہ بڑا پریشان تھا اور رو رہا تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کسی سے لو کرتا تھا اور سامنے والا انسان جو ہے وہ اس کو ٹائم نہیں دے رہا تھا، وہ مسلسل اس کو اگنور کرتے چلا جا رہا تھا، اور اس کی اسٹڈی وہ افیکٹ ہو رہی تھی، فیملی والوں کے ساتھ ریلیشن شپ، اور یہ ہمیشہ اسی کے بارے میں، اس کو رات کو نیند نہیں آتی تھی، یہ ڈپریشن کا مریض بن چکا تھا۔ اس وقت یہ میرے پاس آیا، اور پھر جب میں نے اس کی کاؤنسلنگ کی، اس کو گائیڈ کیا، تقریباً ایک ہفتے بعد پھر اس نے مجھے خود جب دوبارہ فیڈ بیک دیا تو اس نے بتایا کہ سر، آج اس بندے نے خود مجھے میسج کیا اور اس نے کمپلین کی ہے کہ آپ نے مجھے ٹائم کیوں نہیں دیا یا بات کیوں نہیں کر رہے ہیں، تو آپ مجھے بتائیں کہ مجھے بات چیت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو پھر میں نے آگے اس کو گائیڈ کر دیا۔ تو جو چیزیں میں نے ان کو بتائیں، ویسے تو پرسنل ٹو پرسن یہ چیزیں ویری کرتے ہیں، آپ کے ریلیشن شپ کو دیکھ کر آپ کو گائیڈ کیا جاتا ہے کہ جی آپ کو کیا کرنا چاہیے یا کیا نہیں کرنا چاہیے، یا کیسے آپ نے اس ریلیشن شپ کو آگے ساتھ لے کر چلنا ہے۔ لیکن کچھ جرنل باتیں جن کو آپ فالو کر سکتے ہیں، جن سے آپ کو بہت سارا بینیفٹ مل سکتا ہے، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ تو آپ نے اس ویڈیو کو ساتھ ساتھ دیکھتے چلے جانا ہے، اور اگر آپ لکھنا چاہتے ہیں کوئی بات تو لکھ بھی لیں، کیونکہ لکھی ہوئی بات پھر انسان کو جلدی یاد ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا کام اور سب سے امپورٹنٹ کام یہ ہے کہ بھائی اوور ڈوز دینا بند کر دیں۔ ٹھیک ہے، میں پہلے بھی آپ کے ساتھ یہ باتیں شیئر کرتا رہتا ہوں کہ جب آپ کسی بندے کو اوور ڈوز دیتے ہیں نا، ایک بندے کو آپ زیادہ کھانا کھلاتے چلے جائیں گے، کھانا دیں گے، ہر چیز دیں گے، پھر جناب ڈرنک اس کو دیں گے، بوتل دیں گے، پانی، جب وہ حد سے زیادہ آپ اس کا پیٹ بھر دیں گے تو وہ وومٹنگ کرے گا۔ ٹھیک ہے، وہ برداشت نہیں کر پائے گا۔ اسی طرح جب آپ کسی بندے کو حد سے زیادہ بھائی عزت دیتے ہیں نا، حد سے زیادہ محبت دیتے ہیں، حد سے زیادہ اس کی کیئر کرتے ہیں، حد سے زیادہ آپ اس کو ٹائم دیتے ہیں، تو وہ بندہ وومٹنگ کرتا ہے۔ وہ ایک محاورہ بنا ہوا ہے کہ اگر آپ آج کے ٹائم میں کسی بندے کو عزت دیتے ہیں نا تو ساتھ میں ایک چمچ پھکی کی بھی دے دیا کریں تاکہ وہ بندہ ہضم کر لے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لوگوں سے ہضم نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور ہمارے پاس وہ نالج نہیں ہے، یا ہمارے پاس وہ چیز اگلے بندے کو دینے کے لیے ٹائم کا ہمارے پاس وہ طریقہ ہی نہیں ہے کہ یار ہم اتنا ٹائم اگلے بندے کو دینا تو وہ ہضم کر لیں۔ جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو ٹوٹ کر محبت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، بس سب کچھ ختم کر دیتے ہیں اس کے پیچھے، اور جب نفرت کرنے پر آتے ہیں تو اس کی شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے، اس کا نام سننا بھی پسند نہیں کرتے۔ یہ پرابلم ہے، اعتدال ہماری لائف میں نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کی کوٹیشن بھی ہے نا کہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کی خامیاں بھول جاتا ہے، اور جب کسی سے نفرت کرنے پر آتا ہے تو اس کی اچھائیاں بھول جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ایک اور کوٹیشن بھی ہے کہ جس سے جتنی زیادہ محبت ہوتی ہے اس سے اتنی زیادہ نفرت بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ شیشہ جب ٹوٹتا ہے تو وہ خطرناک ہتھیار بن جاتا ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہم اگلے بندے کو اوور پروٹیکٹ کرتے ہیں، اوور ڈوز دیتے چلے جاتے ہیں، اگلے بندے سے ہضم نہیں ہوتی، تو پھر وہ ہمیں ٹائم نہیں دیتا، پھر وہ جناب ہمیں اگنور کرتا ہے، اور ہم پھر مچھلی کی طرح تڑپ رہے ہوتے ہیں کہ یار کچھ ایسا ہو جائے، کچھ ایسا ہو جائے، کچھ ایسی ٹیکنیکس مل جائیں، کوئی بندہ ایسے گائیڈ کر دے کہ وہ بندہ ہمارے لیے تڑپے، ہم کیوں تڑپ رہے ہیں وہ بھی تڑپے، اور اس کی ذات کو کوئی فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا۔ آپ روئیں، آپ پریشان ہوں، آپ کچھ بھی کریں، اگلے بندے کو کچھ فرق ہی نہیں پڑ رہا ہوتا۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے کہ جو پہلی بات میں نے آپ کو بتا دی ہے نا، اوور اویلیبل رہنا چھوڑ دیں، اوور پروٹیکٹ کرنا چھوڑ دیں، بالکل تھوڑے سے نارمل ہو جائیں، تھوڑے سے رک جائیں، ٹھیک ہے، تھوڑا سا ڈسٹینس کریٹ کر لیں، تھوڑا سا پیس اختیار کر لیں، تھوڑے سے دور ہو جائیں،
اگلے بندے کو بھی موقع دیں تاکہ اس کو یہ نہ لگے کہ یار یہی بندہ میرے پیچھے پڑا ہوا ہے. کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں نا، کئی خواتین، کئی لوگ میرے پاس آتے ہیں، میل فیمیل، تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی اکثر فیمیل کو یہ طعنا سننے کو ملتا ہے کہ تم نے ہی میری جان نہیں چھوڑی، تو ہی میرے پیچھے تھی. ٹھیک ہے، میرج جب ہوتی ہے کہ بس تو نے ہی مجھے ایسے کہا تھا. حالانکہ چاہ دونوں رہے ہوتے ہیں، لیکن ایک بندہ جب اوور پروٹیکٹ کرتا ہے نا، بہت زیادہ اس کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے اور بہت زیادہ کھونے سے ڈرنے لگتا ہے، تو دوسرا انسان پھر اس کی ویکنس کو پکڑ لیتا ہے اور پھر اسی بات کے تانے ملنا شروع ہو جاتے ہیں. اور تھوڑا سا اگلے بندے کو بھی ویٹ کروایا کریں، دستی اس کی کال کا جواب نہ دیا کریں کہ فوراً جیسے اس کی کال آئی آپ اس کو جواب دے دیں، فوراً اس کا میسج آئے فوراً آپ رپلائی کر رہے ہیں، یا ہر وقت آپ جو ہے آن لائن رہیں. یہ کام آپ نے نہیں کرنا کہ جیسے اس کا میسج آئے آپ فوراً جناب آگے سے آن لائن بیٹھے ہوں. تو تھوڑا سا آپ نے سوشل میڈیا سے بھی آپ نے کنارہ کرنا ہے. ٹھیک ہے، یا کوئی آپ نے اپنی نئی آئی ڈی بنا لینی ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ اگلے بندے کو بات کرنے کا دل کر رہا ہوگا، وہ چاہ رہا ہوگا آگے سے آپ آف لائن. ٹھیک ہے، تو اس وقت پھر وہ سوچے گا کہ یار ایسا بھی ہو سکتا ہے. اس وقت وہ آپ کی قدر کا اس کو پتہ لگے گا، کیونکہ آپ اس وقت اویلیبل نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے، لیکن جب اس کا دل کر رہا ہو اور آپ فوراً اس کو میسر رہے 24 آور کے لیے آن لائن ہوں گے، رپلائی نہیں کریں گے تو پھر جھگڑا ہونا ہے. ٹھیک ہے، کال نہیں اٹھائیں گے پھر جھگڑا ہونا ہے. لیکن جب آپ کا نمبر ہی آف ہوگا یا آپ کی آئی ڈی ہی مطلب آف لائن آپ شو ہو رہے ہوں گے تو کوئی مسئلہ نہیں بننے والا. تو اس وقت پھر آہستہ آہستہ وہ آپ کے بارے میں سوچے گا. لیکن یہاں پر لوگوں کا نا ایک اور مسئلہ سامنے آ جاتا ہے. بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر ہم آف لائن ہوئے یا ہم نے اس کو ٹائم نہ دیا تو وہ کہیں اور نہ چلا جائے. میری بات ایک لکھ لیجئے گا، آپ کے دل میں جو آتا ہے نا، آپ بیٹھیں سمجھیں، جو آپ کو اچھا لگ رہا ہے نا، یا جس طرح آپ کو یہ لگ رہا ہے کہ میں ٹائم دوں گا، پکڑ کے رکھوں گا، سب کچھ اس کے لیے کروں گا، فائنینشلی سپورٹ کروں گا، مطلب کسی بھی حد تک چلا جاؤں گا، تو یہ بندہ اس کی گارنٹی ہے یہ مجھے چھوڑ کر نہیں جائے گا، یہ میرے ساتھ چیٹ نہیں کرے گا. میرے بھائی میں آج لکھ کر آپ کو دیتا ہوں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے. کسی نے ساتھ رہنا ہے تو وہ تھوڑا وقت دیں گے تب بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا. کسی نے ساتھ چھوڑنا ہے 24 گھنٹے بات چیت کرتے رہیں، ہر جائز ناجائز حد کو کراس کر جائیں پھر بھی اس نے چھوڑ کر چلے جانا ہے. جس نے رہنا ہے اس نے ساتھ رہنا ہے، جس نے نہیں رہنا اس نے نہیں رہنا. یہ بات لکھ لیں، آپ کے اختیار میں کچھ نہیں ہے. یہ اگلے بندی کی نیت، اس کے مائنڈ سیٹ پر ڈیپینڈ کرتا ہے وہ آپ کے ساتھ کس لیے ریلیشن شپ میں آیا تھا، کیا بینیفٹ حاصل کرنا چاہتا تھا، اس کی ضرورت کیا چیز تھی. کئی لوگ صرف فائنینشلی طور پر وہ ریلیشن شپ بناتے ہیں کہ مجھے یہ بندہ فائنینشلی سپورٹ کرے گا، ہنس کر بات چیت کر لیتے ہیں، آپ اس کو محبت سمجھ لیتے ہیں، تھوڑی سی آپ کی کیئر کر لیتے ہیں، آپ ان کے پیچھے پاگل ہو جاتے ہیں. تو یہ غلطی آپ کی ہے، ان کی نہیں ہے. کس نے آپ کو کہا تھا کہ کسی پر بہت جلدی اعتبار کر لینا چاہیے بغیر کسی کو آزمائے ہوئے؟ اگلی بندی کی ضرورت کو دیکھیں کہ وہ چاہتا کیا ہے، اس کو وہ ضرورت دیں. آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ کون بندہ میرے ساتھ چلنا چاہتا ہے، کون کس نیت ارادے سے میرے ساتھ وہ چلا ہے. تو تھوڑا سا ان باتوں کو آپ نے ڈیپلی سمجھنا ہے. اور لاسٹ بات، جو بندہ آپ سے محبت کرتا ہوگا نا، اس کو آپ کا احساس ہوگا، اس کو آپ کی فکر ہوگی. آپ پریشان ہوں گے تو وہ بھی پریشان ہوگا. آپ کے آنسو آئیں گے تو وہ بندے کی نیندیں اڑ جائیں گی کہ یار اس کو کیا ہو گیا کہ یہ اس کی آنکھ سے آنسو گر رہے ہیں. ٹھیک ہے، اور جو محبت نہیں کرتا، جو کہ ایک بے حیث انسان ہے، اس کے لیے آپ کٹ جائیں، مر جائیں، گردن بھی کٹوا دیں تو اس کی ذات پر کوئی فرق نہیں پڑنا. ٹھیک ہے، تو احساس دل میں ہوتا ہے، اس کو دکھایا نہیں جاتا. بس کوئی محبت کرتا ہے، کسی کو آپ کا احساس ہے تو آپ کو فیلنگ آئیں گی، آپ کو محسوس ہوگا کہ یار یہ بندہ میرے سے محبت کرتا ہے، یا یہ بندہ میرے ساتھ کتنا زیادہ لوائل ہے، یا یہ بندہ میرے ساتھ وفا کرنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے، اور جس تعلق میں آپ کو ذہنی اذیت مل رہی ہو، جس تعلق میں رہتے ہوئے آپ تکلیف میں ہوں، آپ خوش نہ ہوں، آپ کی نیند نہ آتی ہو، بھوک نہ لگتی ہو، آپ کا پڑھائی میں دل نہ لگتا ہو،
کام میں دل نہ لگتا ہو، ہر وقت فکر لگی رہتی ہو کہ یار یہ بندہ چھوڑ کر نہ چلا جائے، چھوڑ نہ جائے، ایسا نہ ہو جائے، ویسا نہ ہو جائے، پکڑ کر رکھنا پڑے، تو پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ کب تک آپ ایسے رہیں گے؟ ٹھیک ہے، تعلق تو وہی ہے جس میں اعتبار ہوتا ہے کہ یار اس بندے نے مجھے چھوڑ کر کبھی نہیں جانا، کٹ جائے گا، مر جائے گا، لیکن یہ میرے ساتھ کھڑا ہوگا، ہر حال میں اس نے میرا ساتھ دینا ہے۔ اور آپ اس انسان کے ساتھ رہ کر خوش رہتے ہیں۔ وہ محبت ہی کیا یا وہ تعلق ہی کیا جو آپ کو ذہنی اذیت دے، جو آپ کو ذہنی مریض بنا دے، جس انسان کی وجہ سے آپ کی نیندیں حرام ہو جائیں، آپ کی نیندیں اڑ جائیں، آپ کو بھوک نہ لگے، تو کیا آپ ایسے تعلق کو محبت سمجھتے ہیں؟ جس کو کوئی فرق نہیں پڑ رہا، آپ کا کیا خیال ہے کہ آپ کھانا نہیں کھائیں گے، آپ روئیں گے، آپ اپنے آپ کو برباد کر لیں گے، تو اس کو کچھ فرق پڑے گا؟ نہیں پڑے گا۔ یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔ تو کچھ باتیں بڑی میں نے گہری کی ہیں، کئی لوگوں کے اوپر سے گزر گئی ہوں گی، لیکن جو لوگ اس فیز سے گزرے ہوں گے یا جنہوں نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوگا، وہی میری بات کو انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں۔ آئی ہوپ کہ آج کی ویڈیو سے آپ نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا، اور آپ کی لائف کا کیسا ایکسپیرینس تھا جو گزرا یا جس سے بھی آپ گزر رہے ہیں، وہ آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتانا ہے۔ ٹھیک ہے، میں آپ لوگوں سے بہت کچھ سیکھتا ہوں اور مجھے آپ کی فیڈ بیک کا ہمیشہ انتظار رہتا ہے۔ میں آپ سب لوگوں کے کمنٹس کو پڑھتا ہوں، لیکن سب کو رپلائی دینے میں بہت وقت لگتا ہے، لیکن میں ریڈ ضرور کرتا ہوں۔ تو آپ نے اپنا ایکسپیرینس میرے ساتھ ضرور شیئر کرنا ہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔